علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ گزشتہ دروس میں ہم نے یتیموں کے کچھ حقوق اور پھر مرد اور عورت کے متعلق یہ احکام پڑھے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا مردوں کے لیے بھی اس جائیداد میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس جائیداد میں سے حصہ ہے۔ اب وہ حصے تقسیم کس طرح کرنے ہیں اس میں بھی ہم نے گفتگو کر لی تھی کہ تقسیم کرتے ہوئے بندہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا کہ اپنی جائیداد میں سے جس کو چاہیں جتنا حصہ دے دیں، کیونکہ میری جائیداد ہے تو میری مرضی میں جس طرح تقسیم کر دوں، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر عموماً ہوتا ہے کہ اپنی جو پسندیدہ بچے ہوتے ہیں انہیں نواز دیا جاتا ہے اور جن کے ساتھ نہیں بنتی انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ دین اسلام کے اندر قطعاً اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ اسلام نے تمام اولاد کے، تمام قرابت داروں کے، رشتہ داروں کے جو ہے وہ حقوق اور ان کے حصص کو بیان کیا ہے، اور اس کے مطابق ہی اس کو تقسیم کرنا ہے۔ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو اب اس کے جانے کے بعد جو جائیداد ہوتی ہے وہ وراثت کہلاتی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ کلیئر کریں کہ وراثت اس جائیداد کو کہتے ہیں جو بندے کے فوت ہونے کے بعد پیچھے چھوڑا ہوا جو ترکہ ہوتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ بندہ زندگی میں جب تک موجود ہے اس کی جائیداد کو وراثت نہیں کہہ سکتے۔ وراثت تبھی بنے گی جب وہ بندہ فوت ہو جائے گا۔ زندگی کے اندر یہ بھی ضابطہ اور اصول ذرا ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر کوئی باپ اپنی کسی اولاد کو زندگی میں محروم کر دے جائیداد سے، عاق کر دے، اس کو نہ دے حصہ، تو جب وہ فوت ہوگا اس کے فوت ہونے کے ساتھ ہی اس بچے کا یا بچی کا حصہ جائیداد کے اندر خود بخود آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق دیے ہوئے حق کی وجہ سے۔ وہ بندہ جس کو باپ نے اپنی زندگی کے اندر معروم کر دیا تھا، اب اس کو شرعاً حق ہے کہ وہ اس پر کیس کر سکتا ہے، اپنے دوسرے وارثوں پر اس کے خلاف مقدمہ لڑ سکتا ہے، اپنا جائز حق لینے کے لیے وہ عدالت کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ حق بجانب ہوگا۔ یہ شریعت اسے حق دیتی ہے۔ لہذا یہ جب حق شریعت اس کو دیتی ہے تو کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زندگی کے اندر کسی بچے کو جو ہے نا جائیداد میں سے زیادہ حصہ دے دے، یا ریادی جو پراپرٹی کے اعتبار سے، ویلیو کے اعتبار سے زیادہ آمدن والی جگہ ہے وہ کسی ایک کو دے دیں اور باقی کو محروم کر دیں۔ ہاں اگر باقی جو جتنے وارث ہیں وہ سارے اس چیز پر متفق ہو جائیں کہ جی ہم راضی ہیں، یہ جو جگہ ہے، یہ جو لوکیشن کی جگہ ہے یہ ہمارے فلاں بھائی کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تب آپ دے سکتے ہیں، وگرنہ نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اب ان ورثاء کے حصوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے یوصیکم اللہ فی اولادکم کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یوصیکم اللہ کا مطلب یعنی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت کون کرتا ہے؟ جو بندہ اس دنیا سے جانے لگے تو وہ جو وصیت کر کے جاتا ہے، اس کا آخری جو حکم ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بندے کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی لفظ وصیت کی تو اس کا مفہوم یہ بنے گا، لیکن جب اس لفظ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو کہ جس طرح یہاں آیا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پختہ حکم دیتا ہے، تمہیں پیڈا حکم دیتا ہے، پکا حکم دیتا ہے اس بارے میں کہ تم اپنی اولاد کے بارے میں اس طرح ترکہ کو تقسیم کرو گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں۔ اب وہ کیا حکم ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا کہ ایک لڑکا اگر ہو تو اس کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی اگر مرنے والا بندہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے پیچھے اس کے ایک بیٹا ہے اور دو بیٹی ہیں، تو اس کی جائیداد کے کل حصے بنیں گے تین، اس کی جائیداد کے کل حصے بنیں گے چار حصے بنیں گے۔ اس کی جائیداد کے کل کتنے حصے بنیں گے؟ چار حصے۔ ایک ایک حصہ جو ہے ایک ایک بیٹی کو ملے گا اور دو حصے اس کے
بیٹے کے ہو جائیں گے، یعنی جتنا حصہ 2 لڑکیوں کا ہوگا اتنا ہی حصہ جو ہے وہ ایک لڑکے کو ہوگا۔ للذکری مثل حظ الانثیین، ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے متعلق پہلا حکم ارشاد فرمایا، للذکری مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ آگے ہم وراثت کی تقسیم چونکہ پڑھ رہے ہیں تو بسا اوقات بہت سارا اس طرح کا حکم آ جاتا ہے کہ ایک بچہ ہے تو اس کو جائیداد میں سے زیادہ حصہ مل گیا، والدین کو بسا اوقات زیادہ حصہ مل گیا، باقی رشتہ داروں کو کم مل گیا۔ تو یہ کبھی کسی کو زیادہ ملتا ہے کسی کو کم ملتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں دین اسلام نے جو ہمیں وراثت کا قانون دیا، یعنی ترکہ کی تقسیم کا جو اللہ تبارک و تعالی نے ضابطہ بنایا، یا دین اسلام کے اندر جو ضابطہ ہمیں ملتا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ ضابطہ 3 اصولوں پر مبنی ہے۔ اس کے پیچھے 3 بڑے اہم اصول ہیں جن کو مد نظر رکھ کے یہ سارا ضابطہ بنایا گیا، اور یہ ضابطہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ ان اصولوں میں سے پہلا اصول ہے قرابت کا۔ قرابت کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ جو پیچھے ورثاء ہیں ان کا تعلق کتنا گہرا ہے، تعلق کتنا قریبی ہے، وہ مرنے والے کے ساتھ اس کا تعلق کتنا قریبی ہے۔ تو جتنا وارث کا تعلق مرنے والے کے ساتھ قریب ہوتا جائے گا اس کا جائیداد میں حصہ بھی اتنا زیادہ بنتا جاتا ہے، زیادہ حصہ بسا اوقات قرابت کی وجہ سے بھی۔ تو پہلا جو ہے میراث میں حصہ ملنا یا نہ ملنا، تھوڑا ملنا یا زیادہ ملنا، یہ اس اصول پر مبنی ہوتا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ باقی رہنے والا جو وارث ہے اس کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ تو پہلا اسلام کا جو اصول ہے وراثت میں بنیادی طور پہ وہ ہے قرابت کا۔ دوسرا اصول ہے ضرورت کا، کہ پیچھے رہ جانے والے جو ورثاء ہیں وہ ورثاء اگر تعلق کے اعتبار سے برابر بھی ہیں، یعنی مرنے والے کے ساتھ ان کا تعلق برابر کا ہی ہے کہ برابر جتنی رشتہ داری بنتی ہے، لیکن اس کے اندر ضرورت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ ان میں سے ضرورت کس کی زیادہ ہے جائیداد کے لیے۔ مثلا اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے جو ہے نا قرابت داروں میں اس کے والدین بھی موجود ہیں اور اس کی اولاد بھی موجود ہے، ابا بھی موجود ہے اور بیٹا بھی موجود ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، اب ابے کا رشتہ اور بیٹے کا رشتہ دونوں کا برابر ہے اس مرنے والے کے ساتھ، وہ باپ لگتا ہے اور یہ بیٹا لگتا ہے، اصول اور فروع کے اعتبار سے برابر ہیں دونوں۔ تو رشتے کو اگر دیکھیں تو رشتے کا جو ہے یہاں تعلق بالکل مساوی ہے، مساوی نوعیت کی جو ہے وہ رشتہ داری ہے، تعلق بالکل مساوی ہے۔ لیکن اس صورت میں قرآن کا فیصلہ اور اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ اسلام جب اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مرنے والے کی اولاد کا حصہ اس کی جائیداد میں زیادہ ہوگا اور اس کے والدین کا حصہ اس کی جائیداد میں کم ہوگا۔ اب قرابت تو دونوں کی برابر ہے، وہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے، تو پھر تقسیم کے اندر جائیداد کا حصہ زیادہ والدین کے بجائے اولاد کو کیوں ملا؟ تو یہاں یہ دوسرا اصول آتا ہے کہ اسلام دوسرا یہ دیکھتا ہے کہ ضرورت کس کی زیادہ ہے، ضرورت کس کو زیادہ ہے جائیداد کی۔ تو اس لیے کہ اولاد چونکہ ابھی زندگی کے سفر کا آغاز کر رہی ہوتی ہے، ابا فوت ہو گیا تو اس کے بعد ہی اولاد کے کاندھے پر ذمہ داریاں آتی ہیں، اولاد نے اپنی زندگی کا ابھی سفر کا آغاز کرنا ہے، اس کی ضروریات والدین کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، انہوں نے ابھی زندگی کے طویل سفر کے اندر قدم رکھا ہے، اور والدین زندگی کا وہ طویل سفر گزار چکے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، اور پھر والدین چونکہ زندگی کا اکثر حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا سرمایہ، اپنی جمع پونجی میں سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو انہوں نے سیو کر رکھا ہوتا ہے ضرورت کا۔ جبکہ اولاد کے پاس جب والد فوت ہو جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اولاد کے پاس والد کا ترکہ اور جائیداد ہی ہوتی ہے۔ سو اس لیے چونکہ ضرورت ان کی زیادہ ہے تو اسلام زیادہ حصہ بھی اولاد کو عطا کرتا ہے، والدین کو حصہ کم عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور تعلق کو دیکھیں کہ اولاد میں بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ اب بیٹا بھی اپنے باپ کی طرف منسوب ہے اور بیٹی بھی باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اولاد ہونے کے اعتبار سے تعلق دونوں کا برابر ہے، لیکن یہاں بھی اسلام کیا پیچھے رابطہ دے چکا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ تو پھر یہاں چلیں اگر وہ تعلق باپ اور بیٹے والا سمجھ میں آ گیا تو یہاں تو دونوں تعلق کے اعتبار سے برابر ہیں،
تو یہاں بھی وہی ضرورت ہی پیش نظر ہے کہ جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی ضرورت بنسبت بیٹی کے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ بیٹی جب تک ماں باپ کے گھر کے اندر ہوتی ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی، اس کی ضروریات کے کفیل اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اس کی ضروریات کے کفیل اگر والدین فوت بھی ہو جائیں تو جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کے بھائی اس کی ضروریات کے کفیل ہوتے ہیں، اور پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد اس کا خامند اس کی ضروریات کا کفیل ہوتا ہے۔ اگر بچے ہو جائیں تو بچیوں کا روزی رزق نان نفقہ سارا خرچہ جو ہے وہ ان کے باپ پر ہوتا ہے، لہذا بیٹی کی ضرورت بیٹے کی بنسبت کم ہوتی ہے، اور بیٹا چونکہ اس نے سارا کاروبار خود شروع کرنا ہوتا ہے، آگے اس نے سارے معاملات کو خود سنبھالنا ہوتا ہے، ڈیل کرنا ہے، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی، فکر معاش کے لیے اس نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ سرمایہ لگانا ہے تو اسے آمدن ہونی ہے، لہذا چونکہ بیٹے کی ضرورت زیادہ ہے اس لیے اسلام نے بیٹے کو زیادہ حصہ دیا بنسبت بیٹی کے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے جو دین اسلام کی جو تقسیم وراثت کے اندر بنیادی طور پہ رکھا گیا ہے۔ تیسرا اصول وراثت کی تقسیم کے اندر وہ ہے تقسیم دولت۔ تقسیم دولت کہ اسلام کا مزاج یہ ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں تک محدود نہ رہ جائے۔ اسلام اس چیز کی جو ہے وہ درس نہیں دیتا کہ دولت کسی ایک بندے کے قبضے کے اندر آ جائے اور کوئی ایک بندہ اس ساری دولت پر جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ دولت بجائے ایک ہاتھ کے اندر سمٹنے اور جمع ہونے کے یہ پھیل جائے، تاکہ معاشرے کے اندر جو ضرورت مند ہیں، جس بندے کی ضرورت ہے وہ اپنی اس حصے میں سے اس ضرورت کو پورا کر لیں۔ اس لیے دین اسلام نے تقسیم جائیداد کا یہ خوبصورت نظام عطا کیا تاکہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں تک سمٹ کر محدود نہ رہ جائے، بلکہ جس جس بندے کو جیسی ضرورت ہے وہ اس ترکے میں سے جو اس کے حصے کے اندر آ جائے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے، اپنے زندگی کے اندر جو بھی اس کی کمی بیشی ہے اس کو اس دولت کو استعمال کرے کہ وہ اس کو پوری کر لے۔ اسلام یہ خوبصورت نظام دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ تین بنیادیں ہیں، بنیادی اصول جن پر یہ وراثت کا سارا ڈھانچہ جو ہے وہ قائم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مرنے والے بندے کے مرنے کے بعد جب اس کے ترکہ کی تقسیم کرنی ہے، جائیداد کی تقسیم کرنی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کی جائیداد میں سے، اس کے ترکہ میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہے۔ تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اسی مرنے والے کی ترکہ میں سے، اس کی نے جو جائیداد چھوڑی ہے اسی میں سے وہ ادا کیے جائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو کہ رشتہ دار کر دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے، اگر کوئی رشتہ دار کرنا چاہے مل جل کے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور کوئی بندہ اس کی تجہیز و تکفین کرنا نہیں چاہتا تو اس کے اپنے ترکہ میں سے، اس کی اپنی جو چھوڑی ہوئی جائیداد وراثت ہے اس میں سے سب سے پہلے اس کا تجہیز و تکفین کے جو خرچ اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے ادا کیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کی ترکے میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، یعنی اس نے اگر کسی کا قرض لیا ہوا ہے تو اس کی باقی ماندہ جو دولت ہے اس کو پھر قرضے کے اندر دیا جائے گا جو اس نے قرضہ دینا ہے۔ اگر کسی بندے نے اتنا قرضہ دینا ہے کہ اس کی جتنی جائیداد ہے وہ ساری بھی دے دیں تو قرض نہیں اترتا، تو دین اسلام کہتا ہے اس کا قرض اتارو، ان کے ورثاء کے حصے رہنے دو، اس کا قرض ادا کرو، ورثاء کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں تجہیز و تکفین کر لی، اس کا جو مال ہے اس میں سے اس کا قرض بھی اتار دیا۔ اب تیسرے نمبر پہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی تو اس کے 1/3 مال میں سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، یعنی آدھے مال میں بھی نہیں، سارے مال میں بھی نہیں، 1/3 حصے میں اس کی وصیت جو ہے اس کے مال کے اندر سے پوری کی جائے گی اگر کسی کے لیے وہ وصیت کر دے۔ لیکن وصیت کے لیے یہ ضابطہ رکھیں کہ مرنے والا وصیت جب کرے گا تو وہ اپنی اولاد میں سے کسی کے حق میں نہیں کر سکتا، یعنی مرنے والا بندہ اپنی اولاد میں سے کسی کے بارے میں یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے فلاں پتر نو جڑا ہے نا وہ فلانی تھان دے چھڑیو، یا فلانا دکانہ جڑا نے وہ فلاں بچے نو دے چھڑیو وصیت جے۔ اس وصیت کا شریعت کوئی اعتبار نہیں کرتی، اولاد کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت پوری ہوگی کسی اور کے حق میں، یا تو وہ ایسا بندہ ہو کہ جس کا اس کی جائیداد میں سے شرعاً حصہ نہیں بنتا، جس کا اس کی جائیداد میں سے شرعاً حصہ نہیں بنتا، اب اس کے لیے اگر وصیت کر جائے گا تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ یا کسی دینی مدرسے کے لیے وہ کہہ جاتا ہے کہ جگہ میری مسجد کو دے دینا، یا میری فلاں چیز جو ہے نا یہ بیچ کے اس کا پیسہ کے لیے درس میں دے دیتا،
فلاں غریب کو دے دینا، اتنا کسی فلاں ماڑے کو دے دینا، اس طرح اگر وصیت کر جاتا ہے، یا اسی طرح اس کے رشتہ داروں کے اندر کوئی بندہ بھی ہے کہ جس کا شریعت کے اندر حصہ نہیں بنتا اور بندہ وصیت کر جاتا ہے تو پھر اس کو دیا جائے گا۔ مثلا باپ کی موجودگی کے اندر کوئی بیٹی فوت ہو گئی، باپ زندہ ہے، بیٹی فوت ہو گئی، اب جب بیٹی فوت ہو گئی، باپ کے مرنے سے پہلے باپ بعد میں فوت ہوا، بیٹا یا بیٹی پہلے فوت ہو گئے، اب باپ اگر مر جائے گا تو جو پہلے اس کی زندگی کے اندر بیٹا یا بیٹی فوت ہوا تھا، شریعت کے اندر اس بیٹے یا بیٹی کی اولاد کو کوئی حصہ نہیں ملتا، شریعت سرن اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ ہمارے پاکستان کے نظام میں وراثت کے اندر اس کو حصہ دیا جاتا ہے، لیکن شرعی طور پر اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اب اس کی اولاد کے لیے اگر یہ مرنے والا دادا یا نانا ہے، اپنے نواسوں کے لیے یا اپنے دوترے یا پوتروں کے لیے وصیت کر جاتا ہے کہ چونکہ انہیں شرن حصہ نہیں ملنا تو میری جائیداد میں سے اتنا حصہ اس کو دے دینا، میں وصیت کر کے جاتا ہوں، تو انہیں اس کی جائیداد میں سے وصیت کے طور پہ حصہ دینا گا۔ ورثاء کے لیے یہ وصیت نہیں کر سکتا، جس کو جائیداد میں سے حصہ آلریڈی ملنا ہے، شریعت دے گی، اس کو حق نہیں ہے کہ ان کے لیے وصیت کر جائے۔ اب وصیت تیسرے نمبر پہ 3 چیزیں پوری ہو گئی۔ پہلی چیز کیا ہے جی؟ تجہیز و تکفین، دوسرا اس کا قرض اتارنا ہے، تیسرا اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ جب یہ تینوں کام ہو جائیں گے، اب جو باقی جائیداد بچے گی، اب شریعت کہے گی کہ یہ ورثاء کے درمیان تقسیم کر دو۔ یہ ورثاء میں بعد میں تقسیم ہوگی، وہ پھر تھوڑی آئے یا زیادہ جو بھی شریعت کے اندر اس کے حصص بنائے گئے ہیں ان کے مطابق ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو